صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام ید الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی کی جاتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے. آج بہت ہی ضروری، بہت اہم اور بہت خوبصورت موضوع ہے اور وہ ہے صدقہ فطر کی اہمیت اور فضیلت. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انسان کو تخلیق فرمایا، تمام کائنات کو تخلیق فرمایا، تمام انسانوں کو تخلیق فرمایا اور پھر دین اسلام کی شکل میں اپنا پسندیدہ دین ہمیں مسلمانوں کو عطا فرمایا. تو قرآن مجید فرقان حمید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر بار بار تاکید بھی کرتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مقامات پر اللہ کے راستے میں مال و دولت خرچ کرنے پر ہماری رہنمائی بھی کی گئی اور حکم بھی دیا گیا. حتیٰ کہ پہلے پارے ہی سے اگر ہم آغاز کریں تو سورۃ البقرہ کا جہاں آغاز ہو رہا ہے، جہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی شبہ نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے. اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور پھر فرمایا متقی کون ہیں؟ جن کے لیے یہ قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت ہے، جو اس کتاب مجید سے، اس کتاب قرآن مجید سے ہدایت پا سکتے ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ متقی کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور ویؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. اور پھر یہاں تک فرما دیا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، اس جگہ پر فرمایا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے ہمارے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو یوں قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا ہی میں اللہ سبحانہ وتعالی نماز کے ساتھ ہی اپنے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جو ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ہمارے ہی دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، فرمایا یہی تو متقی ہیں، یہی تقویٰ کے پیکر ہیں، یہی خشیت والے ہیں. تو یوں قرآن مجید فرقان حمید کے آغاز میں جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کا حکم دے دیا کہ جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے وہ ہمارے ہی دیے ہوئے رزق میں سے ہمارے ہی راستے میں خرچ کرنے والے متقی لوگ ہیں. تو یوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے. اسی سورہ بقرہ میں تیسرے پارے میں یوں بھی ارشاد ہوا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک بیج بویا جاتا ہے اور اس بیج سے پھر 7 بالیاں 7 ڈالیاں نکلتی ہیں، 7 شاخیں نکلتی ہیں اور پھر ہر شاخ میں 100 بیج، 100 دانے اگتے ہیں. ایک بیج سے 7 شاخیں اور ہر شاخ میں 100 دانے. تو اب یہ ایک بیج سے 700 دانے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. حتیٰ کہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو اس سے بھی بڑھا سکتا ہے، اس سے بھی ملٹیپل کر سکتا ہے، بہت زیادہ، کئی گنے زیادہ اس کو بڑھا سکتا ہے. اور پھر فرمایا واللہ واسع علیم، کیوں کہ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، وہ علم والا ہے. پھر انہی آیات بینات میں آگے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. حتیٰ کہ فرمایا کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے انہی سورہ بقرہ کی آیات بینات میں اور پھر آگے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جب تم خرچ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو احسان جتلا کر اور بالمن والاذی اور تکلیف دے کر ان کو باطل مت کرو. یعنی جب تم اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں خرچ کرنے لگے ہو تو صرف اور صرف تمہارا مطمع نظر یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. اگر تم اس حوالے سے خرچ کرو گے تو پھر وہ تمہارا خرچ کرنا قبول ہوگا، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، یعنی صدقات واجبہ. صدقات واجبہ میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، صدقہ فطر بھی شامل ہے، عشر جو دیا جاتا ہے وہ بھی شامل ہے،
جو فصل پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح جانوروں کی جو زکوٰۃ ہے وہ بھی شامل ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات معدنیات پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، معدنیات میں سے خرچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے صدقات واجبہ ہیں، یہ ضروری ہیں۔ تو دوسری جانب ہے صدقات نافلہ، جو نفلی طور پر ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، وہ واجب نہیں ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں صدقہ دے رہے ہو، چاہے صدقہ واجبہ ہے، صدقات واجبہ ہیں یا صدقات نافلہ ہیں، تو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ان کو باطل مت کرو۔ ان کا جو ثواب ہے اور جو ان کی اہمیت ہے، اگر واجبہ ہیں تو تم نے اگر واجب زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر دیتے ہوئے احسان جتلا دیا یا تکلیف دی دینے والے کو، تو پھر وہ باطل ہو گئے، اور باطل ہو گئے تو پھر ادا ہی نہیں ہوئے۔ اور اسی طرح اگر صدقات نافلہ ہیں تو وہ تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لیکن تم نے اذیت دے دی، تکلیف پہنچائی، احسان جتلا دیا، تو پھر بھی وہ باطل ہو گئے، وہ تمہارا خرچ کرنا کسی کام کا نہیں۔ تو یوں آج ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، ہم آج عام طور پر جب زکوٰۃ دے رہے ہوں، صدقہ فطر دے رہے ہوں، عشر دے رہے ہوں یا دیگر صدقات کر رہے ہوں، تو اس موقع پر ہم جتلا رہے ہوتے ہیں، ہم احسان جتلا رہے ہوتے ہیں، فوٹو سیشن ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی احسان کی ایک قسم ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اگلے بندے کو اس کے احسان جتلائیں، اس کو کہیں کہ دیکھا ہم نے تمہیں زکوٰۃ دی تھی، ہم نے تمہیں صدقہ فطر دیا تھا، دیکھا ہم نے تمہیں عشر دیا تھا، ہم نے تم پر صدقہ اور خیرات کیا تھا، تم پر خرچ کیا تھا، تو اگر اس طرح کریں گے، احسان جتلائیں گے، پھر اس کو بار بار یاد دلاتے رہیں گے تو اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اگر ایسا معاملہ ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے اس فرمان مبارکہ کے مطابق ہم نے اپنے خرچ کو، چاہے وہ صدقات واجبہ تھے یا صدقات نافلہ تھے، ان کو ہم نے باطل کر دیا، وہ جو ہم نے ادا کر کے بھی یوں ہو گئے کہ ہم نے ادا ہی نہیں کیا، اور بجائے ثواب کے ہم نے گناہ جو ہے وہ اس کا بوجھ جو ہے اپنے سروں پر لاد لیا۔ تو اس لیے آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو صدقات واجبہ یا نافلہ ہیں ان کو ادا کرتے وقت اللہ کی رضا کی خاطر ان کو ادا کرنا ہے۔ جب ہم صدقہ فطر کی بات کرتے ہیں تو صدقہ فطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واجب قرار دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب 2 رمضان المبارک میں روزوں کا حکم نازل ہوا تو اس کے ساتھ ہی صدقہ فطر جو ہے اس کا بھی حکم اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیا۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر جو ہے اس کو واجب فرمایا، حتیٰ کہ مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک نمائندہ مقرر کیا گیا، جس نے مکہ المکرمہ کی گلیوں میں یہ اعلان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نمائندہ کو بھیجا اور اس نے مکہ کے گلی کوچوں میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، سب پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ تو پھر یہ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ اس سے پتہ چلا۔ اور صدقہ فطر اس پر صاحب نصاب ہونا یا سال کا گزرنا یہ ضروری نہیں، سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ جیسے زکوٰۃ کے لیے تو یہ ہے کہ صاحب نصاب ہے اور پھر وہ مال تجارت ہے یا نقدی ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے یا دیگر جو دولت ہے، اس پر سال کا گزرنا شرط ہے، جبکہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے ان شرائط کی ضرورت نہیں ہے۔ صدقہ فطر جو ہے یہ 2 ہجری میں یہ صدقہ فطر واجب ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واجب قرار دیا، اور یہ مال پر واجب نہیں بلکہ یہ مسلمان پر واجب ہے۔ اور کس مسلمان پر واجب ہے اس کا بھی میں نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کر دیا کہ کوئی بھی مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، بڑی عمر کا ہے یا چھوٹی عمر کا ہے، حتیٰ کہ گھر میں کوئی بچہ بھی ہے، آزاد ہے یا غلام ہے، سب پر صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اور عید الفطر کی نماز سے پہلے اسے ادا کر دینا یہ ضروری ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ یوں بھی موجود سنن نسائی میں، سنن دارقطنی میں، کہ جس شخص نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا تو یہ اس کی جانب سے ادا ہو گیا، لیکن جس شخص نے عید کی نماز کے بعد یہ ادا کیا صدقہ فطر تو پھر یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا، یہ صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ صدقہ فطر کم از کم عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، حتیٰ کہ رمضان المبارک پہلے روزے سے ہی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، کہیں بھی ممانعت نہیں ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے شروع کے دنوں سے آپ شروع کر دیجئے، پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں۔ آج
چونکہ دوسرا عشرہ جو ہے یہ اختتام کی جانب ہے، گامزن ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عید سے پہلے تیسرے عشرے سے بھی پہلے اسی دوسرے عشرے میں جو ہم پر صدقہ فطر واجب ہے وہ ادا کر دیں۔ گھر کا جو سربراہ ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، وہ اپنی جانب سے بھی ادا کرے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے بھی ادا کرے گا، اپنے گھر کے دیگر افراد کی جانب سے بھی ادا کرے گا، حتیٰ کہ اگر اس کے بچے بالغ ہیں، خود کفیل ہیں، اور تو ان کی اجازت سے گھر کا سربراہ ان کی طرف سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے رمضان المبارک کے دنوں میں، عید کی نماز سے پہلے تک بھی گھر میں کوئی نومولود آیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ تو صدقہ فطر لازمی ادا کیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس کی تاکید فرمائی ہے، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس کے لیے مال یا وہ نصاب یا وہ سال کا گزرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمان پر فرض ہے، یہ شخصیت پر فرض ہے، یہ مال پر فرض نہیں ہے۔ ہر مسلمان مرد، عورت، چھوٹا بڑا، غلام آزاد، سب پر صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے، تو عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسی دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں ادا کر دیا جائے۔ ناظرین و سامعین، صدقہ فطر افطار سے ہے۔ افطار کا معنی ہوتا ہے روزہ کھولنا، اور ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے روزہ نہ رکھنا، اور تو یوں صدقہ فطر لفظی معنی یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنے، یعنی جب روزے ختم ہو جائیں اس موقع پر جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ اور یہ روزوں کے اختتام میں جب روزے ختم ہو گئے تو عام طور پر عید کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اب یہ روزوں کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے تشکر اور شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور روزوں کی جو یہ نعمتیں حاصل ہوئی ان کے شکر میں، ان کی خوشی میں، جیسے عید الفطر ہوتی ہے، فطر کا معنی بھی یہی ہے کہ اب روزے کے مقابلے میں فطر ہوتا ہے۔ روزہ کا معنی ہے روزہ رکھنا، کھانے پینے سے رک جانا، دیگر خواہشات نفس سے رک جانا، تو فطر کا معنی یہ ہے کہ اب روزہ نہیں رکھنا، افطار کر لینا۔ تو عید الفطر کا معنی بھی یہ ہوتا ہے افطار کی خوشی، افطار والی عید، یعنی جب روزے آپ نے مکمل کر لیے تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مکمل روزے رکھنے پر آپ کو افطار کی عید کی ایک نعمت عطا فرما دی۔ اسی طرح وہ افطار کی عید ہے عید الفطر، تو اس موقع پر صدقہ فطر ہے جو عید سے پہلے، عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ہے۔ تو یہ اس صدقہ فطر میں کئی راز جو ہیں وہ پنہاں ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، اپنا مذہبی فریضہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے یہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم صدقہ فطر دیتے ہیں، جیسے زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح صدقہ فطر دینے سے مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ روزہ جو ہے، یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جب صدقہ فطر اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی روزوں کے دوران کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی لغو بات کہہ بیٹھے، تو پھر ان کی جانب سے یہ کفارہ ہو جاتا ہے، تو پھر مال بھی پاک ہو گیا، اور مال کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ روزوں میں جو ہماری کمی رہ گئی تھی، کوئی نقص، کوئی خامی رہ گئی تھی، بحیثیت انسان کوئی روزے کی جو ضروری چیزیں تھیں ان پر ہم عمل نہ کر سکے تو ان کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کی مخلوق اور وہ جو مستحق لوگ، جو شاید عام حالات میں کوئی بے روزگار تھا، کوئی مستحق تھا، کوئی فقیر تھا، کوئی مسکین تھا، کوئی یتیم تھا، کوئی بیوہ تھیں، تو ان کے پاس شاید اتنے وسائل نہ ہوتے۔ جب آپ نے صدقہ فطر ادا کر دیا، مستحقین تک پہنچا دیا، تو عید سے پہلے ادا کر دیا، حتیٰ کہ دوسرے تیسرے عشرے میں ادا کر دیا، تو وہ غریب، وہ مستحق، وہ فقراء، وہ یتامہ، وہ غریب بچے، وہ مستحق بچے، وہ بیوائیں، وہ اپنے لیے عید کی خوشیاں خرید سکتے ہیں، عید کی خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی ان روپوں پیسوں کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو لباس دلوا سکتی ہیں، اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکتی ہیں، عید کے لیے دیگر جو چیزوں کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو تحائف یا کھلونے جو ہیں وہ دلوا سکتے ہیں۔ تو یوں یہ سب سے بڑا معاشرتی جو اس کا فائدہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو، تمام لوگوں تک یوں صدقہ فطر کی جب رقم پہنچا دیتے ہیں تو پھر ان تک عید کی خوشیاں جو ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں۔
اور پھر ہمارے روزوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ فطر جب ادا کر رہے ہوں تو یہ نہ دیکھتے رہیں کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کریں گے، بلکہ اب کیونکہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، تو اس دوسرے عشرے میں ہی صدقہ فطر ادا کر دیجئے، اور پھر تیسرے عشرے میں صدقہ فطر ادا کر دیجئے۔ اور پھر یہاں پر بہت اہم بات، اس کو بھی ذہن نشیں رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ تو صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے تو ہمارے روزے، ہماری نیکیاں جو ہیں وہ زمین و آسمان کے درمیان ہی لٹکی رہیں گی، معلق رہیں گی۔ تو جب ہم صدقہ فطر ادا کر دیں گے تو ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہو جائیں گی، اور ہمیں ان کی رحمتیں، ان کی برکتیں، ان کے جو ثمرات ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح صدقہ فطر ہر شخص پر واجب ہے، مال پر واجب نہیں کہ مال ہونا ضروری ہے، ہر شخص پر واجب ہے، حتیٰ کہ کوئی شخص مر جائے تو پھر اس پر صدقہ فطر ضروری نہیں، لیکن اگر اس کے ورثاء بطور احسان ادا کرنا چاہیں تو ادا بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب مسلمانوں پر صدقہ فطر کھجور یا جو کا 1 صاع فرض کیا گیا ہے۔ اگر گندم کی شکل میں ہے تو نصف صاع یعنی تقریباً 2 کلو گندم کے برابر جو رقم بنتی ہے، اور وہ تقریباً 125 روپے بن رہے ہیں۔ تو ہم اپنے گھر میں موجود بڑے چھوٹے، عورت مرد، سبھی کی طرف سے، اگر عام حالات میں ہیں، نارمل ہیں، غریب ہیں، متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے، تو پھر 2 کلو گندم کے برابر ہم نے پیسے ادا کرنے ہیں صدقہ فطر، ایک شخص کی جانب سے 2 کلو گندم کے برابر۔ تو جتنے لوگ ہیں اتنے کی طرف سے وہ 125 ایک شخص کی جانب سے ہوگا، ایک بچے کی جانب سے، بڑے کی جانب سے، چھوٹے کی جانب سے، عورت مرد کی جانب سے 2 کلو گندم کے برابر، وہ تقریباً 125 روپے بن رہے ہیں۔ جتنے گھر میں افراد موجود ہیں 125 کو ان کے ساتھ ضرب دے دیں تو یہ صدقہ فطر ہے نصف صاع گندم کے حوالے سے۔ اور اگر 1 صاع کھجور یا جو کو ہم کاؤنٹ کریں تو وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کاروباری ہیں، جو تجارت پیشہ ہیں، یا جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے، پھر وہ 1 صاع کھجور یا جو اس کو وہ ان کے لیے پیمانہ ہوگا۔ اور جو بھی غالباً کھجور جو ہے عام نارمل جو ہے اس میں تقریباً 400 روپے کلو ایک کھجور ہے، تو یہ 4 کلو کھجور بنتا ہے فطرانہ ایک شخص کی طرف سے جو مال و دولت والا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نوازا ہے، یعنی کم از کم 1600 روپیہ ایک شخص کی طرف سے 1 صاع کھجور جو ہے یہ فطرانہ بنتا ہے۔ تو ایسے گھرانے، ایسے لوگ جو تجارت پیشہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو پھر فی فرد وہ 1600 روپیہ فطرانہ جو ہے وہ ادا کریں گے۔ 1600 کو اپنے گھر کے افراد کے ساتھ ملٹیپل کر لیں گے، ضرب دے لیں گے۔ اسی طرح کشمش، وہ اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے، وہ غالباً 3500-3600 روپیہ ایک شخص کی طرف سے بنتی ہے۔ تو جو ایسے صاحب استطاعت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا، تو پھر وہ کشمش کے حوالے سے اس کی نسبت سے اپنا فطرانہ ادا کریں۔ اسی طرح جو دیگر لوگ ہیں وہ جو فطرانہ بنتا ہے اس کے حساب سے بھی وہ بھی غالباً 2500 کے برابر کہیں بن رہا ہے، کم و بیش 2200 کے کم و بیش بن رہا ہے۔ تو پھر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہم نے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ روزے کا صدقہ ادا کرو، اس صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے، جو کہ 1 صاع خرما یا جو ہے، یعنی 4 کلو کھجوریں یا 4 کلو جو یا کشمش 4 کلو یا نصف صاع گیہوں ہے، یعنی 2 کلو گندم کے برابر ہے۔ تو اس لیے اور پھر یہ کن کن کو دیا جا سکتے ہیں، ان کے مصارف کون سے ہیں؟ صدقہ فطر ان لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی جو سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ 100 میں غالباً انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، 8 مصارف فرمائے کہ صدقہ جو ہے جیسے زکوٰۃ جو ہے، اور اسی طرح صدقہ فطر بھی فقراء کو دیں گے جو فقیر ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں، مساکین ہیں، بہت کم ہے کھانے پینے کے لیے، اسی طرح جو زکوٰۃ کے عامل ہیں انہیں بھی دی جا سکتی ہے، اور
ان کو والمؤلفۃ القلوب لوگوں کی دل جوئی کے لیے جو اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اسی طرح وفی الرقاب گردنیں چھڑانے کے لیے، لوگوں کو آزاد کروانے کے لیے، اور پھر قرض داروں کے قرض ادا کرنے، جو لوگ قرض دار ہیں اور وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتے ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو موجود ہیں یعنی مستحقین حتیٰ کہ جہاد پر ہیں یا اللہ کے راستے میں جو کام کر رہے ہیں تو یوں مدارس کو ہیلے کے طور پر انہیں بھی دیا جا سکتا ہے، اور مسافر جو سفر میں ہے اور پھر وہ وہاں پر اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے تو پھر انہیں بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ صدقہ فطر جلد سے جلد ادا کر دیں اور اپنی حیثیت کے مطابق ادا کر دیں تاکہ جو مستحق ہیں ان تک بھی عید کی خوشیاں پہنچ سکیں۔ ناظرین و سامعین، صدقہ فطر یہ ہم نے ادا کرنا ہے، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی انہیں صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا، خصوصاً باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، اسی طرح بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی۔ لیکن اگر بہن بھائی مستحق ہیں تو ان کو صدقہ فطر دینا چاہیے، سب سے پہلا ان کا حق ہے۔ اسی طرح دیگر قریبی رشتہ دار اگر وہ مستحق ہیں تو انہیں سب سے پہلے آپ صدقہ فطر دیجئے، پھر اپنے پڑوسیوں ہمسایوں کو دیکھیے، اگر وہ مستحق ہیں تو انہیں صدقہ فطر دیجئے، اپنے محلے داروں کو دیکھیے، تو یوں یہ درجہ بدرجہ پھر اس کے بعد آپ عام لوگوں کو بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اور جو رشتہ داروں کو دینا ہے صدقات، خیرات، اور یہ صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ، و خاموشی سے بھی دی جا سکتی ہے، اس میں ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ فطر ہے، یہ عشر ہے، یہ صدقہ خیرات ہے۔ آپ خاموشی سے اللہ کی رضا کے لیے دیجئے، ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے تعاون ہے، آپ کی ہیلپ ہے۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر رشتہ دار اور وہ مستحق بھی ہوں، ان کو اگر آپ زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر دیتے ہیں تو یہ دوہرا اجر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار کو دینا دوہرا اجر، اس وجہ سے کہ ایک تو وہ صدقہ اور خیرات کرنے کا اجر، اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر، کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کیا۔ تو اس وجہ سے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کوئی مستحق تو نہیں، کوئی یتیم تو نہیں، کوئی بیوہ تو نہیں، کوئی فقیر تو نہیں، کوئی مسکین تو نہیں، کوئی مستحق ہے تو اس کو سب سے پہلے دیجیے، آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ اس کے بعد پھر دیگر رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو، اہل محلہ کو اور دیگر مسلمانوں کو دیکھیے۔ اسی طرح مدارس میں بھی آپ اپنے جو صدقات، عطیات یہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ سب سے پہلے غریب رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا حق ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے آپ اس دائرہ کار کو وسیع کرتے جائیے، اللہ سبحانہ وتعالی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ چیز دیکھی جائے، جیسے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات بھی بیان کی کہ کبھی بھی احسان نہیں جتلانا، اور اسی طرح اذیت نہیں دینی، تکلیف نہیں دینی۔ اذیت اور تکلیف یہ ہے کہ بعض اوقات 50-100 روپے ہم دے رہے ہوتے ہیں، 1000 روپیہ دے رہے ہوتے ہیں، تو 7 سیلفیز بنا رہے ہوتے ہیں، 10 بندے کھڑے ہو کر دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک آٹے کا تھیلا ہے یا تھوڑا سا راشن ہے اور اتنا زیادہ اس کا ہم ڈھنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اذیت ہے، یہ تکلیف دینا ہے۔ ہم اپنے اس مسلمان بہن بھائی کی عزت نفس جو ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، عزت نفس جو ہے اس کو پامال کر رہے ہیں کہ وہ مستحق تھا، اس کو خاموشی کے ساتھ ہم اس کی مدد کر دیتے، اس کی ہیلپ کر دیتے، اس تک جو صدقہ اور خیرات ہے وہ پہنچا دیتے، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ صدقہ اور خیرات ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کے مطابق کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، جو پوشیدہ صدقہ دیا جاتا ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل، الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ آسانی میں، تنگی میں، ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو یہ اللہ کے لیے بہت پسندیدہ اللہ کی بارگاہ میں عمل ہے۔ اس لیے آج جب ہم زکوٰۃ دے رہے ہوں، صدقہ اور خیرات دے رہے ہوں، صدقہ فطر دے رہے ہوں، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، اور جو سب سے زیادہ مستحق ہیں پہلے ہم نے ان تک پہنچنا ہے۔ اور اگر ہم ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ لیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے ہمارے ارد گرد، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے محلے میں، حتیٰ کہ ہمارے ملک پاکستان اور تمام عالم اسلام میں کوئی ایسا ہمارا مسلمان بھائی، کوئی بہن نہیں بچے گا کہ جس کو پھر زکوٰۃ کی یا اس طرح صدقات کی ضرورت ہو۔ حتیٰ کہ سبھی تک جب یہ چیزیں پہنچ جائیں گی تو ہمارے معاشرے کے مستحق لوگ جو ہیں وہ بھی عید کی خوشیاں جو ہیں ان میں شامل ہو سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام معروضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا تبسم صاحبہ نے، یہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ کسی زندہ انسان کی طرف سے قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے؟ جی اب آپ کا جو سوال ہے اس کے کئی پہلو ہیں، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کوئی انسان موجود ہے تو اس کے لیے اس کی خاطر قرآن پاک پڑھنا، تو جی پڑھا جا سکتا ہے۔ بہتر تو یہ کہ ہر انسان، ہر مسلمان خود قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ ہاں اگر اس کو کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہو گیا کہ زبان سے بول نہیں سکتا، یا عام طور پہ چھالے زبان پر بعض اوقات بن جاتے ہیں، یا کوئی ایسا مسئلہ گلا خراب ہے، تو اس کی طرف سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ویسے بھی پڑھ کر اس کے لیے، زندہ کے لیے بھی بخشش کی دعا اور مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کے ملک قرآن مجید فرقان حمید کا جو اجر و ثواب ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ان معنوں میں بالکل زندہ انسان کی طرف سے قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے۔ باقی ہر مسلمان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے کہ وہ خود قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کی تلاوت کی جو برکات ہیں ان سے بہرہور ہو۔ زاہد سعید صاحب ہیں، کہتے ہیں تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ۔ عائشہ صاحبہ نے بھی سلام کہا، جی آپ کا شکریہ۔ ہمارے ایک اور لسنر کہتے ہیں روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جی روزے کے بارے میں ایک اہم چیز جو ہے حدیث مبارکہ میں بھی کہ اگر بھول کر کھا پی لیا تو حدیث مبارکہ میں اللہ نے کھایا پلایا ہے، کھلایا پلایا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے میں آنکھ کے اندر آپ نے ڈراپس ڈالے، روزہ ٹوٹ گیا، ناک کے اندر ڈراپس ڈالے یا کوئی میڈیسن ڈالی، روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ انہیلر جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ آنکھ اور ناک سے ایک راستہ جو ہے وہ حلق میں جاتا ہے، تو جب حلق میں وہ میڈیسن گئی، یا چاہے وہ ڈراپس کی شکل میں تھی یا انہیلر کی شکل میں تھی، تو انہیلر جو ہے اس کے اندر جو میڈیسن ہوتی ہے یہ مادی شکل رکھتی ہے، تو اس سے تقویت بھی حاصل ہوتی ہے، تو جب یہ حلق میں چلی گئی تو پھر روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح کوئی اور چیز باہر سے آپ نے حلق میں ڈالی تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی مقدار بھی فقہاء نے لکھی ہے، چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ۔ تو اس طرح قے جو ہے خود بخود آئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن آپ نے جان بوجھ کر آپ نے قے کر دی تو پھر روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح کان میں عام طور پر کوئی چیز ڈالیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا میڈیسن ڈالنے سے، کیونکہ کان سے کوئی راستہ جو ہے وہ حلق میں نہیں جاتا۔ لیکن اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر آپ نے میڈیسن ڈالی یا آئل ڈالا یا پانی بھی چلا گیا تو وہ حلق میں، چونکہ پھر راستہ حلق تک پہنچ گیا، تو جب حلق تک پہنچ گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے میں مباشرت جو ہے کرنا بیوی کے ساتھ وہ منع ہے، اگر مباشرت کریں گے تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چند اہم چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خون لگوانے سے، کسی کو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ عبدالعزیز صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شادیوں کے بارے میں پوچھا، زوجہ کے نام، جن کی زوجہ کے نام تو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اور 2 شادیوں کا تذکرہ جو ہے وہ ان کے سیرت میں آتا ہے۔ بنو جرہم سے بھی انہوں نے شادی کی تھی بعد میں، اور اسی سے پھر مکہ المکرمہ میں آپ کی اولاد امجاد جو ہے وہ پھیلی۔ راحت صاحبہ ہیں غالباً، یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں قسم کھائی ہے، یعنی لا اقسم بہذا البلد، کبھی والتین والزیتون، مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ تو کہتے ہیں کیا انسان بھی اپنی بات کو منوانے کے لیے یا اپنی بات کا یقین دلانے کی غرض سے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال پوچھا کہ زوال کے شروع اور ختم ہونے کا وقت بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، عام حالات میں قسم نہیں کھانی چاہیے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ فرمایا گیا کہ قسم کھانے سے، جب تجارت میں، کاروبار میں اگر قسم کھائی جائے کہ مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی، تو اس لیے عام حالت میں قسم سے بچنا چاہیے، چاہے اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی قسم ہو۔ لیکن اگر بامر مجبوری آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا جو ہے، اور آپ سچے بھی ہیں اور آپ کی بات پر یقین نہیں کیا جا رہا، تو پھر بامر مجبوری قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ دوسرا آپ نے سوال پوچھا زوال کے شروع اور ختم ہونے کا وقت، تو زوال کا وقت جو ہے یہ ضحوہ کبریٰ اصل میں اس کو کہتے ہیں، نصف النہار، جب سورج جو ہے وہ بالکل مڈ میں ہوتا ہے۔ مڈ سے مراد یہ کہ جب فجر کا وقت شروع ہوا اور صبح صادق فجر کا جب آغاز ہوا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہے اس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کریں تو جو نصف وقت ہے، جو درمیانہ وقت ہے، جو آدھا وقت بنے گا 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد،
یوں تصور کر لیجئے کہ اگر پورا دن جو ہے وہ 12 گھنٹوں کا ہے تو 6 گھنٹوں کے بعد جو وقت شروع ہو رہا ہے 6 گھنٹوں کے بعد یہ نصف النہار ہے، یہ ضحوہ کبریٰ ہے، یہ زوال کا وقت ہے، یہ تقریباً 20-25 منٹ آدھا گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس میں کسی قسم کی بھی نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، سجدہ کرنا، حتیٰ کہ سجدہ تلاوت کرنا بھی ممنوع ہے، منع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ ایک وقت زوال کا ضحوہ کبریٰ نصف النہار کا وقت، اور 2 وقت جو ہیں طلوع آفتاب جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے، اور غروب آفتاب جس وقت سورج غروب ہو رہا ہے، تقریباً وہ بھی 20-20 منٹ بنتے ہیں۔ ان 3 اوقات میں سجدہ تلاوت کرنا، کوئی بھی سجدہ کرنا، کوئی بھی نماز پڑھنا یہ منع ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان 3 اوقات میں جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، تو یوں ان سے مشابہت نہ ہو، ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے دین اسلام نے ان 3 اوقات میں سجدے کو منع کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان 3 اوقات میں اگر کوئی سجدہ کرے تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ یہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے منع کر دیا۔ اور چونکہ جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں ان سے مشابہت پیدا ہو رہی ہے، تو من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے۔ تو مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی روشنی میں ان 3 اوقات میں سجدہ کرنا، حتیٰ کہ سجدہ تلاوت کرنا بھی یہ منع ہے۔ عائشہ صاحبہ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی کہ میں نے خواب میں بہت دفعہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی زیارت کی ہے، دیکھا ہے۔ جی بہت ہی یہ بابرکت خواب ہے کہ بندہ مومن کے خواب میں ہی اس کو مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کی زیارات ہو رہی ہوں، بہت بابرکت ہے۔ اللہ تعالی حقیقت میں بھی آپ کو مجھے تمام مسلمانوں کو مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ کی باہدب حاضری نصیب فرمائے، حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آپ کہتی ہیں یہ کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، لیکن خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری بیٹی پیدا ہوتی ہے اور کوئی مجھے ایک چمکتا ہوا ہیرا اور سیب دے کر جاتا ہے۔ یہ خواب بھی مبارک ہے جی، بیٹی بھی رحمت ہوتی ہے، اپنے وقت پر جب شادی ہونی ہے تو اللہ کی رحمتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی، اور چمکتا ہوا ہیرا یا سیب، اس کی تعبیر بھی بہت خوبصورت ہے، بابرکت خواب ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے بہتریاں فرمائے گا۔ مزید آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع بھی کریں، رجوع کیجئے، نماز پڑھا کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، اور اللہ کی مخلوق میں صدقہ خیرات کیجئے۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر عیان کا معنی پوچھا ہے، کہتے ہیں لقمان بھائی عیان نام کا معنی بتا دیں۔ اللہ کی عطا، اللہ کی نعمت، اللہ کی طرف سے جو تحفہ ملتا ہے اسے عیان کہتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، آپ کے جو سوالات کے جوابات آپ کو بتائے جاتے ہیں، وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAAD_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی سے ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد